واڈا سب تو ڈاڈا، یہ نعرہ آپ لگنا چاہیے کہ سب پہ اب بھاری ہو گیا فیصل واڈا، اور فیصل واڈا کی سفارش بہت تگڑی سفارش ہے، اور اسی تگڑی سفارش کے نتیجے میں عمر عطا بندیال جو سابق چیف جسٹس تھے بطور سینیٹر بحال کیا، الیکشن کمیشن نے ان کو نائل قرار دیا، صحیح نائل قرار دیا، آئین اور قانون کے مطابق نائل قرار دیا۔ تو عطا بندیال پر کس نے دباؤ ڈالا تھا؟ اب بتا دے عطا بندیال نا۔ فیصل واڈا اتنا اہم آدمی ہے جی پاکستان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں 7 رکنی بینچ نے 6 ججز کے خط پر آج پہلی سماعت کی ہے۔ معاملہ لٹک گیا ہے اور ایک اور معاملہ کھڑا ہو گیا۔ ججز کو دھمکی امیز خطوط آ رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں جی؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ کون شخص وزیر اعظم بن سکتا ہے، بڑے تلخ خیز بات کر دی ہے۔ اور مولا بخش چانڈیو نے کس کے بارے میں کہا کہ بھٹو زندہ ہوتے تو اس شخص کو کبھی سینیٹر نہ بنواتے۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، آج سپریم کورٹ کے اندر 7 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی ہے۔ سماعت اب 29 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے بہت واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ عدلیہ کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے اور باقی ججز نے بڑے اہم ریمارکس دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس پر بات ہوگی۔ اب انہوں نے یہاں تک کہا کہ جس دن یعنی 26 مارچ کو خط موصول ہوا چیف جسٹس کو، اسی رات کو انہوں نے افطاری کے فوری بعد انہی 6 ججز کو اپنی رہائش گاہ پہ بلایا اور ان کی بات سنی۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اپنا موقف بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو انکوائری کمیشن بنایا تھا تصدق جیلانی صاحب والا، سپریم کورٹ کے ساتھ بات چیت کر کے چیف جسٹس صاحب سے وزیر اعظم کی ملاقات کی روشنی میں ہی ہم نے یہ کیا، اور تصدق جیلانی صاحب سے وزیر قانون نے ملاقات کی، وہ مانے، پھر ان کے نام کی اناؤنسمنٹ کی گئی، ٹی او آرز بھی ان کو دیے گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب سوشل میڈیا پہ بھی برہم ہوئے ہیں، کئی حوالوں سے ان کی بات درست بھی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بڑے شریف آدمی سے تصدق جیلانی صاحب، اور وہ خاموش ہو گئے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو ان کے خلاف پروپیگنڈے میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا جی۔ وہ 300 جو دستخط ہوئے تھے اس میں بیٹا سر فہرست تھا۔ پھر اب جو ہیں جناب چیف جسٹس صاحب نے حامد خان صاحب کو مخاطب کیا، جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ابھی سینیٹر بھی منتخب ہو گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ 4 سال تک فل کورٹ نہیں ہوئی۔ اس وقت تو بار کونسلیں نہیں بولی، کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ میں تو فل کورٹ بھی کے لیے تیار ہوں۔ ججز اویلیبل نہیں تھے، جو 7 اویلیبل تھے وہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا معاملہ ہے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ پھر جو شوکت عزیز صدیقی کا بہت تذکرہ ہوا، اور ان کے حوالے سے بھی بڑی آج تفصیلی بات ہوئی ہے وہاں۔ پھر جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اس کا بھی بڑا ذکر ہوا۔ پوچھا گیا اٹارنی جنرل سے، آپ نے کیا انکوائری کی؟ سابق وزیر اعظم تو کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کے کہنے پہ کیا تھا، فلاں کے کہنے پہ کیا تھا، یعنی اس وقت کے سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی صحیح کا نام آتا ہے، فیض حمید کا، جنرل باجوہ کا، عمران خان صاحب نام لیتے ہیں، اور میں اب شرمندہ ہوں جی یہ ریفرنس دائر کرنے پہ۔ تو بہت سی باتیں اب آگے بڑھ رہی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹس از خود کارروائی کر سکتی ہیں، ان کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ معاملہ اب لٹک گیا ہے۔
اور نیا رخ اختیار ہو گیا. اب فل کورٹ بننی ہے، وہ 29 اپریل تک کلیئر ہو جائے گا، 1 مہینہ تقریباً پڑا ہوا ہے. پھر ساتھ ایک اور معاملہ آ گیا جی، بڑا کل سے چل رہا ہے، دھمکی امیز خطوط آ رہے ہیں جی، 8 ججز کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. اینتھراکس اس پہ لکھا ہوا آتا ہے کوئی. تو آج لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی مل گئے، سپریم کورٹ کے 4 ججز کو بھی ایسے ہی خطوط مل گئے. اور ڈی آئی جی اسلام آباد نے بیان دیا ہے کہ جی انکوائری ہو رہی ہے، سٹیمپ پڑی نہیں جا رہی کہ کہاں سے. لیکن خیال ظاہر کیا انہوں نے بظاہر، وہ کہتے ہیں راولپنڈی کے جی پی او، راولپنڈی کا جی پی او کہاں واقع ہے؟ راولپنڈی مال روڈ پہ، راولپنڈی صدر میں واقع ہے، وہاں سے یہ شاید یہ خط ارسال کیے گئے ہیں. یہ کہانی کس طرف جا رہی ہے؟ یہ دھمکیاں کیوں ججوں کو دی جا رہی ہیں؟ ایک ماحول بنتا ہے خط کا. اب وہ خط، اب اس کے مقابلے میں دوسرے خط آ گئے جی، دھمکی امیز خط. یعنی یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر بڑا طریقے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جو آج ہیئرنگ میں سب سے اہم بات کی چیف جسٹس صاحب نے، وہ یہ کہ ہم نے انکوائری کرانی ہے، کسی نہ کسی سے تو کرانی ہے نا. اور اسی لیے انکوائری کمیشن شاید بنایا گیا تھا کہ وہ انکوائری کرتا اور پھر رپورٹ دیتا اور اس کی روشنی میں ہوتا. اب بھی جو میں سمجھ رہا ہوں کہ فل کورٹ آگے بنے، یا ابھی جو بھی ڈائریکشن انہوں نے دینی ہے، انکوائری ایف آئی اے نے کرنی ہے، کسی اور ادارے نے کرنی ہے، حکومت کا کام ہے یہ کرانا. کیونکہ یہ انکوائری تو نہیں کر سکتے ججز خود، انہوں نے آگے کسی کو ریفر کرنا ہے کہ جی یہ 6 ججز کے الزامات ہیں اور آپ انکوائری کر کے ہمیں رپورٹ دیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کس طرف جاتا ہے. فی الحال تو مجھے وہ چودھری شجاعت صاحب والا ایک مشہور فقرہ ہے، مٹی پاؤ. فی الحال تو اس پہ 1 مہینے کے لیے مٹی ڈال گئی ہے، ڈسکشن ہوتی رہے گی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ادھر ادھر سارا کھیل چلتا رہے گا. تو دوسرا معاملہ ناظرین، سینٹ کے الیکشن ہو گئے ہیں. فیصل واڈا صاحب جو سپر سینیٹر منتخب ہوئے ہیں سندھ سے، ایم کیو ایم نے بھی ان کو ووٹ دیا. ایم کیو ایم کی تو کچھ سمجھ آتی ہے، پیپلز پارٹی نے اپنا بندہ بٹھا دیا، پیپلز پارٹی کی بھی سمجھ آتی ہے. لیکن بھٹو زندہ نہیں ہیں، اس لیے وہ سینیٹر بن گئے. تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، آصف زرداری صاحب کے لیے ایک نعرہ ایجاد کیا گیا تھا، ایک زرداری سب پہ بھاری. اب بھی لگاتے ہیں، اس دن صدر بنا منتخب ہوئے، اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے لوگ نعرے لگا رہے تھے. تو اب میرا خیال ہے اس نعرے میں امینڈمنٹ کر دیں پیپلز پارٹی والے، تھوڑی سی امینڈمنٹ کر لیں، آگے پھر ایک اور بھی بھاری نعرہ آنے والا ہے. وہ اس نعرے میں اب یہ ترمیم ہونی چاہیے، ایک زرداری سب پہ بھاری نہیں، واڈا سب تو ڈاڈا. یہ نعرہ اب لگنا چاہیے، واڈا سب تو ڈاڈا. یعنی یہ پنجابی کا لفظ ہے ناظرین، کہ سب پہ اب بھاری ہو گیا فیصل واڈا. اور فیصل واڈا کی سفارش بہت تگڑی سفارش ہے، اور اسی تگڑی سفارش کے نتیجے میں عمر عطا بندیال جو سابق چیف جسٹس تھے، ان کو بطور سینیٹر بحال کیا. الیکشن کمیشن نے ان کو نائل قرار دیا، صحیح نائل قرار دیا، آئین اور قانون کے مطابق نائل قرار دیا. تو عطا بندیال پر کس نے دباؤ ڈالا تھا؟ اب بتا دے عطا بندیال نا، بڑے بہادر بنتے ہیں. انوکھا فیصلہ کیا، جائیں جی پہلے آپ ریزائن کریں پھر آپ وہ بحال تصور ہوں گے. عجیب و غریب فیصلہ تھا، دباؤ میں ہی تھا نا، فرمائشی فیصلہ تھا نا. فیصل واڈا اتنا اہم آدمی ہے جی پاکستان کا. زرداری صاحب اپنا بندہ بھی بٹھا دیتے ہیں. پھر مولا بخش چانڈیوں ہیں، بڑے سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، بہت سینئر، بڑی ماریں کھائیں انہوں نے، ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں، مشرف کے ماشاء اللہ میں، بڑی جیلیں کاٹی ہیں. تو انہوں نے فقرہ بولا ہے کہ اگر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے
تو واڈا کبھی بھی پیپلز پارٹی کے حمایت سے سینیٹر نہ ہوتا. بالکل درست کہا بھائی. آج بھٹو زندہ ہونے کا نعرہ ہے, اب تو زرداری کا حکم چلتا ہے بھائی مولا بخش چانڈیو صاحب. دوسری بات ہے ناظرین, سابق وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ, نون لیگ کے صدر ہیں پنجاب کے, الیکشن ہار گئے ہیں, بڑے آنریبل آدمی ہیں, سیاسی کارکن ہیں, بڑی جیل کاٹی انہوں نے. مشرف کے دور میں ان کی مونچھیں بھی کاٹی گئی تھی, اور بھی بڑا ان کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا تھا. پھر اب عمران خان کے دور میں ان پر جعلی منشیات کا کیس بھی بنایا گیا. تو ابھی وہ ان کے معاملات کو چل رہے ہیں. تو انہوں نے محسن نقوی صاحب پہ تبصرہ کیا ہے, اور بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ناظرین. انہوں نے, وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی, پی سی بی کے چیئرمین ہیں, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں اور طویل عرصے تک رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی مہربانی ہے محسن نقوی صاحب کی. انہوں نے طنزاً یہ بات کی ہے کہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ صرف وزیر داخلہ بنے ہیں, وہ چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے. جی, پھر وہ کہتے ہیں کہ باقی میں باتیں نہیں کرنا چاہتا. تو محسن نقوی صاحب اتنے اہم آدمی ہیں جی. آئی جی اپنا لانا چاہتے ہیں ناصر رضوی صاحب لاہور سے, پنجاب سے, وہ نہیں آ پا رہے. 3 ڈی آئی جیز ان سے سینئر تھے, انہوں نے کہا ہم کام نہیں کریں گے اس کے اندر, جونیئر آئی جی کے اندر. تو یہ معاملات ہیں. پہلے اپنا آئی جی تو آپ کرا لینا اپنی مرضی کا وزیر داخلہ صاحب. ابھی آپ کاکول سے ہو کر آئے ہیں, ٹریننگ بھی کرائی ہے آپ نے کریکٹرز کی. تو ایڈمنسٹریٹو معاملات میں بھی تھوڑا سا آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں میرٹ کی بات ہوتی ہے تو سینئر جونیئر کا وہاں فرق ہوتا ہے. اپائنٹمنٹ میں آئی جی ہو گیا اور پوسٹنگ ہوتی ہے, تو لہٰذا ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں ایک آخری بات کرتا چلوں. مجھے اطلاع ملی ہے, اور جب موقع ملا میں شہباز شریف صاحب سے بھی سوال کرنے کی کوشش کروں گا, کہ جب کابینہ میں توسیع ہوگی تو فیصل واڈا جو ہیں ناظرین, وہ اسی طرح وفاقی وزیر بنیں گے جس طریقے سے عمران خان کے دور میں فروغ نسیم صاحب بنے تھے. ایم کیو ایم کا نام تھا, اصل وہ وزیر اسٹیبلشمنٹ کے تھے. اور اسی طرح فیصل واڈا وزیر بنیں گے ایم کیو ایم کے کوٹے سے, کوٹا ان کا بڑا ہوگا. اور انہوں نے جو کچھ زبان استعمال کی ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں, مریم نواز صاحبہ کے بارے میں, ایون شہباز شریف کے بارے میں, اور شہباز شریف ان کے مقابلے میں 2018 میں 1000 ووٹ سے الیکشن ہارے تھے, نہیں ہروایا گیا تھا. شہباز شریف صاحب نے یہ بات مجھے خود بتائی تھی اس وقت کہ انہیں کس طریقے سے کراچی سے ہروایا گیا, اور کس طریقے سے وہ اب اس فیصل واڈا کو اپنی کابینہ میں بٹھائیں گے. یہ بڑا سوال ہے. خواجہ آصف صاحب کے ساتھ یہ بیٹھیں گے جنہوں نے مارے کھائی پارٹی کے لیے, رانا تنویر کے ساتھ بیٹھیں گے, اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ بیٹھیں گے فیصل واڈا, ایسے کہ جی میں بھی وزیر ہوں, بن گیا ہوں دوبارہ. بڑا سوال ہے شہباز شریف صاحب, آپ کے لیے بڑا کڑا امتحان آنے والا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو وزیر بناتے ہیں یا جرأت کر کے انکار کرتے ہیں. میں منتظر رہوں گا آپ کے جواب کا. شکریہ.